الحمد لله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لائق تعظیم، قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 14 اور 15 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت سے دعا ہے، التجا ہے، درخواست ہے کہ وہ رب لم یزل قرآن و حدیث کی روشنی میں مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گرامی قدر بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. کہ جب یہ لوگ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو خوش آمدی کرتے ہوئے کہتے ہیں آمنا، ہم بھی ایمان والے ہیں، ہم بھی مومن ہیں. خوش آمدی اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان سے ہمیں دنیاوی فوائد حاصل ہوتے رہیں. مسلمان ہم سے کوئی تعرض نہ کرے،
ہم سے قتال نہ کریں، ہماری گردنیں نہ ماریں، ہمیں علاقہ بدر نہ کریں، دنیاوی مفاد ہمیں ملتا رہے، اپنے کھانوں میں یہ ہمیں شریک رکھیں، اپنے محافل میں ہمیں بلاتے رہیں، اور مال غنیمت سے ہمیں حصہ ملتا رہے۔ تو اس لیے جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا، ہم بھی مومن ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ پلٹ کر جاتے ہیں إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اپنے شیاطین کی طرف، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو انہیں کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ ایمان والوں کے پاس آ کر ان کسی کہہ دی، اور کافروں کے پاس جا کر کہہ دیا کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ پلٹ کر جاتے ہیں شیاطین کی طرف۔ شیاطین شیطان کی جمع ہے، اور شیطان کا کیا معنی ہے اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ شیطان شیطانہ سے ہے، اور شیطانہ کا معنی ہے تباعدہ، دور ہو جانا۔ شیطان کو بھی شیطان اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنی معصیت کی وجہ سے، اپنی نافرمانی کی وجہ سے، اپنی سرکشی کی وجہ سے، اپنی بغاوت کی وجہ سے، اپنے حسد اور تکبر کی وجہ سے اللہ اور اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ یہ شاط یشیط سے بنا ہے، بروزن فعلان، اور شاط یشیط کا معنی ہوتا ہے حسد اور غصے کی آگ میں جل بھن کر کباب ہو جانا۔ تو شیطان کو بھی شیطان اس لیے کہتے ہیں کہ وہ آدم علیہ السلام اور بنی آدم کی حسد اور غصے کی آگ میں جل بھن رہا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الحسد شیطان والغضب شیطان، کہ حسد بھی شیطان ہے اور غصہ بھی شیطان ہے۔ تو فرمایا جب وہ پلٹ کر جاتے ہیں اپنے شیاطین کی طرف، اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ شیطان جس طرح جنوں میں سے ہوتے ہیں اسی طرح انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، من الجنۃ والناس، جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ، جو جنوں میں سے شیطان ہیں ہمیں ان سے بھی پناہ عطا فرما، اور جو انسانوں میں سے شیطان ہے ہمیں ان سے بھی پناہ عطا فرما۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، شیطانوں میں بھی، انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں۔ شیطان کا کام کیا ہے؟
شیطان کا کام یہ ہے کہ جس طرح اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے، اپنی سرکشی کی وجہ سے، اپنے تکبر، غرور اور حسد کی وجہ سے میں اللہ سے دور ہو گیا، میں اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، اسی طرح یہ سارے کے سارے لوگ بھی اللہ کے نافرمان ہو جائیں، اللہ کے باغی بن جائیں، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں۔ چنانچہ روز اول سے اس کی یہ کوشش ہے۔ اب جو بھی یہ کام کرے گا کہ لوگوں کو دین سے دور کرے، لوگوں کو دینداروں سے دور کرے، گناہوں کی طرف مائل کرے، فسق و فجور کی طرف مائل کرے، اللہ کی نافرمانیوں کی طرف لے کے جائے، وہ بھی شیطان ہوگا۔ جو شیطان والا کام کرتا ہے وہ بھی شیطان ہے۔ تو لوگوں کو دین سے دور کر دینا، اللہ کی عبادت سے دور کر دینا، یہ شیطان کا کام ہے۔ چنانچہ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ مسجد کے دروازے پر میری شیطان سے ملاقات ہوئی۔ میں نے پوچھا تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ تو سینمے کے دروازے پہ ہوتا، کسی تھیٹر کے دروازے پہ ہوتا، کسی فحاشی اور بے حیائی کے اڈے کے دروازے پہ ہوتا تو بات سمجھ میں آتی۔ یہاں مسجد کے دروازے پہ تو کیا کر رہا ہے؟ شیطان نے کہا وہ جو سینموں میں بیٹھے ہیں، وہ جو تھیٹر میں بیٹھے ہیں، وہ جو فحاشی بے حیائی کے اڈوں میں بیٹھے ہیں، وہ تو میرے اپنے ہیں۔ مسجد میں جو آئے ہیں یہ اللہ والے ہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ رحمان کے بندے ہیں۔ ان کو پھسلانا، ان کو بھٹکانا، ان کو راہ راست سے ہٹانا، مسجد سے ہٹا کر بازاروں میں لے جانا، مسجد سے دور کر کے فحاشی اور بے حیائی کے اڈوں پہ لے جانا، یہ میرا کام ہے۔ یہ میرے لیے خطرناک لوگ ہیں۔ تو شیطان کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو مسجدوں سے دور کر دیا جائے، بے حیائی میں مبتلا کر دیا جائے، فحاشی میں مبتلا کر دیا جائے، گناہوں کی طرف، فسق و فجور کی طرف لے جایا جائے۔ چنانچہ انسانوں میں سے جو یہ کام کرے گا وہ بھی شیطان ہے۔ تو فرمایا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ پلٹ کر جاتے ہیں اپنے شیاطین کی طرف۔ شیاطین سے کون مراد ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں شیاطین سے مراد ان کے سردار ہیں، کافروں کے سردار، منافقوں کے سردار، یہودیوں کے سردار، کہ جو لوگ خام خواہ کی دین کی خار کھائے بیٹھے تھے، جو ہر وقت اس کوشش میں رہتے تھے کہ کس طرح لوگوں کو دین سے دور کر دیا جائے، کس طرح لوگوں کو حضور سے دور کر دیا جائے، کس طرح انہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے دور کر دیا جائے۔ اور وہ لوگ جو ہر وقت مسلمانوں کی حسد کی آگ میں جل رہے تھے، اسلام کی ترقی جنہیں ہضم نہیں ہو رہی تھی، جو ہر وقت غصے کی آگ میں جل رہے تھے، یہاں ان کو شیطان کہا گیا ہے۔ منافقوں کے سردار، کافروں کے سردار۔ فرمایا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب وہ پلٹ کر جاتے ہیں، لوٹ کر جاتے ہیں اپنے سرداروں کے پاس، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو انہیں جا کر یقین دہانی کراتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ اچھا، اگر تم ہمارے ساتھ ہو تو پھر وہاں کیا لینے گئے تھے؟ وہاں کیوں جاتے ہو؟ مسلمانوں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ ان کی محفلوں میں کیوں جاتے ہو؟ ان کی مجلسوں میں کیوں جاتے ہو؟ ان کے ساتھ کیوں اٹھتے بیٹھتے ہو؟ ان کے بیان کیوں سنتے ہو؟ ان کی باتیں کیوں سنتے ہو؟
کہنے لگے انما نحن مستہزئون، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ یہ جو ان کے پاس ہمارا آنا جانا ہے اور ان کے سامنے ہمارا جو ایمان کا دعویٰ ہے، یہ جو ایمان کی باتیں ہیں کہ ہم بھی مومن ہیں، یہ ہم مذاق کر رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ہنسی کر رہے ہیں۔ ان کے پاس جا کر ان کی سی کہہ دیتے ہیں۔ ہم جو ظاہراً ان کے ساتھ موافقت کر رہے ہیں، اس سے یہ نہ سمجھنا کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ ہم ایمان والے ہو گئے، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، تمسخر کر رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ کیسے بولے لوگ ہیں، کہ ہمارے اقوال و افعال میں کھلا تضاد ہے، ہمارے دعوے اور عمل میں کھلا تضاد ہے، ہماری بات اور فعل میں کھلا تضاد ہے کہ ہم کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں، اس کے باوجود یہ ہمیں مومن سمجھتے ہیں، ہم سے کوئی تعرض نہیں کرتے، ہم سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے، ہماری گردنیں نہیں مارتے، ہمارے ساتھ کافروں والا معاملہ نہیں کرتے، ہمیں علاقہ بدر نہیں کرتے، اپنی محفلوں میں شریک کرتے ہیں۔ یہ کیسے بھولے لوگ ہیں کہ ہمیں اپنی محفلوں میں بٹھاتے ہیں اور ہم ان کے راز لے اڑتے ہیں۔ انما نحن مستہزئون، ہم تو ان کے ساتھ استہزاء کر رہے ہیں، ہم تو ان کا تمسخر اڑا رہے ہیں۔ انا معکم، حقیقت تو یہ ہے کہ ہم دل سے تمہارے ہی ساتھ ہیں۔ الہ العالمین نے جواب دیا، رب کائنات نے فرمایا اللہ یستہزئ بہم، تم کیا اہل ایمان کا، اہل اخلاص کا تمسخر اڑاؤ گے؟ اہل ایمان کا تم کیا مذاق اڑاؤ گے؟ تم کیا ان کے ساتھ ہنسی کرو گے؟ تم کیا ان کو دھوکہ دو گے؟ فرمایا اللہ یستہزئ بہم، اللہ تمہارا مذاق بنائیں گے، اللہ تمہارا استہزاء کریں گے، اللہ تمہارا تمسخر بنائیں گے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ مذاق اڑانا یا مذاق بنانا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، پھر اللہ نے ایسا کیوں فرمایا؟ اللہ یستہزئ بہم، کہ اللہ ان کا مذاق اڑائے گا، اللہ ان کو مذاق بنائے گا، اللہ ان کو تمسخر بنائے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو اللہ کی شایان شان کے خلاف ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس کے بہت سے مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ یستہزئ بہم، اس میں زجر اور توبیخ ہے، ان کو ڈانٹا جا رہا ہے کہ اچھا اگر تم یہ کر رہے ہو تو پھر ہم بھی تمہارے ساتھ کریں گے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی بندہ کسی کو دھوکہ دے، کسی کے خلاف تدبیر چلے، کوئی چال چلے، مذاق بنانے کا ارادہ کرے اور اس کے لیے کوئی تدبیر کرے، اور دوسرا اس کی تدبیر کو سمجھ جائے اور جانتے ہوئے اس کے وار سے بچ نکلے، اس کے دھوکے سے بچ نکلے، اس کی تدبیر سے بچ نکلے، اس کامیابی کو بھی دھوکے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ تو تیرے ساتھ ہی دھوکہ ہو گیا، تو نے اس کے خلاف منصوبہ بنایا، تو نے اس کا مذاق اڑانے کی کوشش کی، تو نے اس کا مذاق بنانے کی کوشش کی، یہ تو الٹا تیرے اوپر پڑ گیا۔ سامنے والے نے دھوکہ نہیں دیا، سامنے والے نے اس کا مذاق نہیں بنایا، بلکہ اس کی تدبیر، اس کے وار سے وہ کامیاب ہو گیا، تو اس کو کہہ دیتے ہیں کہ الٹا تیرے اوپر پڑ گیا، یہ تو تیرے ساتھ ہی دھوکہ ہو گیا۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق بنائیں گے۔ یہ جو تدبیریں کر رہے ہیں،
مسلمانوں کا مذاق بنانے کی، مسلمانوں کا تمسخر بنانے کی۔ فرمایا کہ ان کی یہ تدبیریں ان کے اوپر پلٹ جائیں گے، ان کا اپنا مذاق بن جائے گا۔ اللہ کسی کے ساتھ مذاق نہیں کرتا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ظاہری ایمان والا معاملہ کر رہے تھے، ظاہر میں ایمان کا دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم بھی مومن ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم بھی ان کے ساتھ ظاہر میں ایمان والوں جیسا معاملہ کرو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منافقوں کو جانتے تھے، لیکن آپ نے ان سے کوئی تعرض نہیں کیا، ان کو اپنے ساتھ بٹھاتے تھے، اپنی محفلوں میں شریک کرتے تھے، مال غنیمت سے ان کو حصہ دیتے تھے، ان کو اپنا ظاہر کرتے تھے۔ فرمایا جس طرح ظاہر میں وہ تمہارے ساتھ ایمان والا معاملہ کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، اسی طرح تم بھی ان کے ساتھ ایمان والوں جیسا معاملہ کرو، اور پھر آخر میں اللہ رب العزت ان کی پکڑ فرمائیں گے اور انہیں جہنم میں داخل فرما دیں گے۔ یہ ان کے ساتھ مذاق بنے گا۔ اب وہ خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھو جی، ہم دل سے مومن بھی نہیں ہیں تب بھی ہم کامیاب ہیں۔ فرمایا کہ آخرت میں پتہ چلے گا کس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن ان منافقوں کے لیے اللہ رب العزت جنت کا دروازہ کھولیں گے۔ چنانچہ یہ ہنستے مسکراتے خوش ہوتے ہوئے اتراتے ہوئے جنت کی طرف بڑھیں گے۔ جب دروازے کے قریب پہنچیں گے، عین منہ کے اوپر دروازے کو بند کر دیا جائے گا، اور پھر کہا جائے گا کہ وہ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ تو اس وقت مسلمان ہنسیں گے، ایمان والے ان پر ہنسیں گے۔ فرمایا اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق بنائیں گے، یہ اس کا مطلب ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ پل صراط سے جب مومن گزریں گے، ایمان والوں کے لیے اللہ رب العزت ایک خاص نور پیدا فرمائیں گے۔ چنانچہ اس نور کی روشنی میں ایمان والے پل صراط سے گزر جائیں گے۔ اب یہ بھی کیونکہ بظاہر ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، یہ بھی ان کے ساتھ چپکے ہوئے ہوں گے، ساتھ ساتھ لگے ہوئے ہوں گے اور پیچھے پیچھے چل رہے ہوں گے۔ جیسے ہی یہ پل صراط سے گزرنے لگیں گے، اللہ اس نور کو بند فرما دیں گے، ایک دیوار کو کھڑا کر دیں گے۔ چنانچہ یہ ہر طرف اندھیرا چھا جائے گا اور یہ جو ہے کٹ کٹ کر جہنم کے اندر گرتے چلے جائیں گے۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق بنائے گا۔ تو اللہ کے استہزاء کا یہ مطلب ہے۔ فرمایا وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ انہیں ڈھیل دیتے جاتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں یہ بھٹکتے رہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ انہیں ڈھیل دیتے جاتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں یہ بھٹکتے رہے۔ اللہ نے ان کو دنیا عطا فرمائی، دنیا کا مال و متاع عطا فرمایا، مال و دولت عطا فرمایا، ان کے پاس روپے پیسے کی ریل پیل ہے، گاڑیاں کوٹھیاں بنگلے اللہ نے ان کو عطا کر دیے تاکہ اسے یہ اپنی کامیابی سمجھیں۔ اور اللہ رب العزت دنیا کی نعمتیں انہیں کیوں عطا فرما رہے ہیں؟ تاکہ یہ مزید بدمست ہو جائے، گمراہی میں آگے سے آگے بڑھے، اور جب یہ گمراہی کے آخری کنارے پر وہ پہنچ جائیں گے، پھر دفعتاً اچانک اللہ ان کی پکڑ فرمائیں گے۔ چنانچہ الہ العالمین نے منظر کشی فرمائی، رب کائنات نے فرمایا اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ۔ الہ العالمین نے فرمایا کیا یہ اس خیال میں اَيَحْسَبُونَ، کیا یہ اس خیال میں ہے
انما نمدہم بہ من مال وبنین، کہ ہم اولاد اور مال کی صورت میں جو ان کی مدد کر رہے ہیں، اولاد اور مال جو ہم انہیں عطا کر رہے ہیں، نسارع لہم فی الخیرات، کیا ہم خیر پہنچانے میں جلدی کر رہے ہیں؟ کیا یہ اس خیال میں ہے کہ ہمیں جو دھڑا دھڑ مال مل رہا ہے، اولاد جیسی نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں، گاڑیاں ہمارے پاس ہیں، بنگلے ہمارے پاس ہیں، زمینیں ہمارے پاس ہیں، جائیدادیں ہمارے پاس ہیں، ہر قسم کی نعمت ہمارے پاس ہے، کیا وہ یہ سمجھ رہی ہیں کہ ہم ان کے ساتھ خیر والا معاملہ کر رہے ہیں؟ نسارع لہم فی الخیرات، کیا ہم انہیں خیر پہنچا رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، بل لا یشعرون، وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ وہ دنیا کے مل جانے کو اپنی کامیابی سمجھ رہے ہیں، جائیداد کا مل جانا، زمین کا مل جانا، فصلوں کا مل جانا، باغات کا مل جانا، روپے پیسے کا مل جانا، وہ اس کو اپنی کامیابی سمجھ رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ خیر والا معاملہ کر رہا ہے۔ فرمایا کہ بل لا یشعرون، وہ جانتے ہی نہیں ہیں ان کے ساتھ ہونے والا کیا ہے۔ الہ العالمین نے ایک اور مقام پہ فرمایا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم انہیں قدم با قدم، سیڑھی با سیڑھی، دھیرے دھیرے ایسی تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں کہ جس کا انہیں پتہ ہی نہیں۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، یہ جو ہم دنیا انہیں عطا کر رہے ہیں، یہ جو مال و دولت ہم انہیں عطا کر رہے ہیں، یہ جو نعمتیں انہیں دنیا کی حاصل ہیں، یہ ہم قدم با قدم، سیڑھی با سیڑھی، دھیرے دھیرے انہیں تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، تاکہ وہ مزید گمراہ ہوں، مزید بدمست ہو جائے، اور پھر اچانک ہماری پکڑ آئے گی۔ الہ العالمین نے فرمایا وَأُمْلِي لَهُمْ، میں انہیں ڈھیل دیے جا رہا ہوں، ان کی رسی کو دراز کیے جا رہا ہوں، اور وہ بدمست ہوئے جا رہے ہیں۔ جیسے کسی جانور کی رسی کو اگر ڈھیلا چھوڑ دیا جائے، دراز کر دیا جائے، لمبا کر دیا جائے، تو وہ دوڑنا شروع کر دیتا ہے کہ شاید میں آزاد ہو گیا، اور اچانک سے پھر اس کی رسی کھینچی جاتی ہے۔ یا کوئی صاحب اختیار بندہ کسی کو یہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے تو بھاگ جتنا بھاگ سکتا ہے، چنانچہ وہ اس خام خیالی کے اندر کہ بھاگنے سے میں بچ جاؤں گا، اس کے قبضے سے میں نکل جاؤں گا، اس کی ملکیت سے میں نکل جاؤں گا، اس کے نشانے سے میں چوک جاؤں گا، اب وہ بھاگنا شروع کر دیتا ہے، بھاگتا جاتا ہے اور خوش ہوتا رہتا ہے کہ میں بچ گیا، میں کامیاب ہو گیا، اور جب عین حدود پہ پہنچتا ہے تو پیچھے سے گولی آ کر لگتی ہے، تیر آ کر لگتا ہے، اچانک سے اسے پکڑ لیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت ان کافروں کی رسی کو ڈھیلا چھوڑ رہے ہیں، نعمتیں عطا کر کے، دنیا عطا کر کے، مال و متاع عطا کر کے، ہر قسم کی نعمت ان کو دے کے اللہ رب العزت ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، مہلت دے رہے ہیں۔ ایک مقام پہ الہ العالمین نے فرمایا فتحنا ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون، ہم نے ان پر ہر نعمت کے دروازے کھول دیے، دنیا کی ہر چیز ان کو عطا کر دی، ہر قسم کی نعمت ہم نے ان کو دی، دنیا دے دی، دولت دے دی، مال و متاع دے دیا، گاڑیاں دی، بنگلے دیے، کوٹھیاں دی، ہر قسم کی ٹیکنالوجی ان کو دے دی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، کسی فاسق، فاجر، کافر کو دنیا کی نعمتوں کا مل جانا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ حق پہ، وہ صحیح ہیں۔ بس اوقات یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے مہلت ہوتی ہے کہ یہ مزید ان نعمتوں میں پڑھ کے سرکشی اختیار کریں، گمراہیاں کریں، تاکہ اللہ ان کو اچانک سخت پکڑ کے اندر جکڑ لے۔ آج لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی
ہم مسلمان ہیں، دیکھو جی گرے پڑے ہیں، مفلوق الحال ہیں، تنگ دست ہیں، کوئی ہمارا حال نہیں۔ کسی بھی مسلمان ملک کو دیکھ لے، کہیں کوئی ترقی نہیں۔ اور دوسری طرف کافروں کو دیکھو، یہودیوں کو دیکھو، عیسائیوں کو دیکھو، قادیانیوں کو دیکھو، وہ ترقی پہ ترقی کیے جا رہے ہیں۔ کارپیٹ روڈ ان کے لیے، ہر قسم کی نعمت ان کو حاصل، کوٹھیاں، بنگلے، گاڑیاں ہر بندے کو حاصل، ہر بندہ امیر ترین، ہر قسم کی نعمت انہیں حاصل ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں اور ان کے پاس اتنی نعمتیں ہیں؟ تو اس آیت کے ضمن میں اس بات کو سمجھ لیجئے، الہ العالمین نے فرمایا ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب ہماری دی ہوئی نعمتوں پر وہ اترانے لگے، وہ خوش ہونے لگے کہ دیکھو ہم کامیاب لوگ ہیں۔ اگر ہم اللہ کے نافرمان ہوتے تو اللہ ہمیں دنیا کی نعمتیں نہ عطا کرتا، اگر ہم اللہ کے باغی ہوتے تو ہمیں یہ دنیا نہ ملتی، یہ اولاد ہمیں نہ ملتی، یہ بنگلے، کوٹھیاں، گاڑیاں اللہ ہمیں نہ عطا کرتا۔ اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا، اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو پھر یہ جائیدادیں ہمیں کیوں ملی ہوئی ہیں؟ اور تم اتنے اللہ والے ہو، تم اگر اللہ کے محبوب ہو تو غریب کیوں ہو، تنگ دست کیوں ہو، تمہارے پاس نعمتیں کیوں نہیں ہیں؟ یاد رکھیے، یہ دنیا کی نعمتیں، یہ دنیا کی چیزیں، یہ مال و متاع، یہ روپے پیسے، یہ گاڑیاں، بنگلے، کوٹھیاں، یہ اللہ کی نعمت بھی ہیں اور اللہ کی لعنت بھی ہے۔ نعمت بھی ہے اور لعنت بھی ہے۔ نعمت اس صورت میں ہے کہ اگر ہماری جائیداد، ہماری فصلیں، ہماری زمینیں، ہمارے باغات، ہماری کوٹھیاں، ہماری دکانیں، ہمارا کاروبار ہمیں دین سے غافل نہ بنائے، اگر یہ دنیا، یہ روپیہ پیسہ ہمیں دین سے غافل نہ بنائے بلکہ دین میں ترقی کا سبب بنے تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور اگر اس دکان کی وجہ سے میری نماز رہ جائے، اس دکان کی وجہ سے میرے فرائض رہ جائے، کاروبار کی وجہ سے، کھیتی باڑی کی وجہ سے، اس دنیا کی وجہ سے، دنیا کے معاملات کی وجہ سے اگر میں دین سے غافل ہونا شروع ہو جاؤں، دین سے دور ہو جانا شروع ہو جاؤں اور میرے فرائض اور واجبات، حقوق اللہ اور حقوق العباد رہ جانا شروع ہو جائیں تو پھر یہ دنیا اللہ کی لعنت ہے۔ وہ دنیا جو بندے کو اللہ سے غافل کر دے وہ لعنت ہے، اور وہ دنیا جو اللہ کا بنا دے، اللہ سے جوڑ دے، دین میں آگے بڑھنے کا سبب بن جائے، وہ اللہ کی رحمت ہے۔ کافروں کو جو دنیا ملی ہوئی ہے وہ ان کو دین سے غافل بنا رہی ہے، وہ انہیں سرکش بنا رہی ہے، اللہ کا نافرمان بنا رہی ہے، اور اس نافرمانی میں وہ آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو ان کی دنیا اللہ کی لعنت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہمیں جو ہے کسی فاسق، فاجر، گناہگار، کافر کی دنیا پر رشک نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اللہ نے ان کو کچھ نعمتیں عطا کی ہیں تو ان پہ رشک نہیں کرنا چاہیے۔ ممکن ہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہو، ممکن ہے کہ یہ اللہ کی پکڑ ہو، ممکن ہے کہ یہ اللہ کی لعنت ہو، کہ اللہ نے اس لیے ان کو دیا ہے کہ ان کی رسی کو کھینچنا چاہتا ہے۔ اور کسی مومن کے بارے ہمیں کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر یہ مومن ٹھیک ہوتے، یہ مسلمان اگر واقعی ٹھیک ہوتے تو پھر ان کے پاس دنیا کیوں نہیں ہے۔ ایسے وسوسوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ الہ العالمین نے فرمایا ہم نے ہر نعمت کے دروازے ان پر کھول دیے، حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب ہماری دی ہوئی نعمتوں پر وہ اترانے لگے، وہ خوش ہونے لگے، مستیاں کرنے لگے کہ اگر ہم سے اللہ ناراض ہوتا تو ہمیں یہ دنیا نہ ملتی۔ فرمایا اخذناہم بغتہ، تو ہم نے اچانک ان کو پکڑا۔ جب وہ مست ہو رہے تھے، وہ اتراتے پھر رہے تھے، وہ سرکش ہو رہے تھے، تو پھر اچانک ہماری ان پر پکڑ آئی۔ فرمایا وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کا مذاق بنا رہے ہیں، ان کے ساتھ ہم استہزاء کر رہے ہیں، اللہ ان کی رسی کو ڈھیلا چھوڑ رہے ہیں، ان کی رسی کو اللہ دراز فرما رہے ہیں۔ وَيَمُدُّهُمْ، اللہ ان کو مہلت دیے جاتے ہیں، فی طغیانہم یعمہون، کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہے۔ بقیہ بات انشاءاللہ آئندہ جمعے پر عرض کی جائے گی۔ جو کچھ بیان ہوا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا